آج کا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ آج کا جلسہ جمہوریت کی بحالی کے لیے، خود مختار عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوگا۔ اور تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 کروڑ لوگ آج ہم اس جلسے میں لائیں گے۔ کیسا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے واحد ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں بڑا جلسہ کر سکتی ہے۔ اس کے سوا اب یہ حیثیت دوسری جماعتوں کو نہیں حاصل رہی۔ اب وہ اجتماعات اور طرح کے ہیں، جو جلسہ جسے کہتے ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتے۔ اس جلسے کی ٹائمنگ ہے، یہ ہے دراصل امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر بڑے تواتر سے دیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم۔ اس جلسے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو تاثر دیا جا رہا کہ ڈیل کا نہیں ڈیل کا، پارٹی کے اندر اختلافات کا، اور یہ کہ جناب تحریک انصاف تو ختم، کہانی ختم، اس تاثر کو رفع کیا جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ پاکستان تحریک انصاف آج عمران خان کی ہدایت پر پشاور میں اہم جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان نے پوری قوم کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس جلسے سے پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کرے گی؟ حبیب صاحب، آج کا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ آج کا جلسہ جمہوریت کی بحالی کے لیے، خود مختار عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوگا۔ اور تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 کروڑ لوگ آج ہم اس جلسے میں لائیں گے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے واحد ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں بڑا جلسہ کر سکتی ہے۔ اس کے سوا اب یہ حیثیت دوسری جماعتوں کو نہیں حاصل رہی۔ حتیٰ کہ پہلے مذہبی جماعتیں ایسا کر لیا کرتی تھی، لیکن اب مذہبی جماعتوں کو بھی اپنے کارکن اطراف و اکناف سے اکٹھے کر کے ایک جگہ لا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ اجتماعات اور طرح کے ہیں، جو جلسہ جسے کہتے ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسہ کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں تک اس جلسے کی ٹائمنگ ہے، یہ ہے دراصل امپورٹنٹ بات۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاثر بڑے تواتر سے دیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر امریکہ میں ہونے والی ملاقاتیں اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات، ان ساری چیزوں کو پاکستان کی سیاست کے اندر استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا تو کوئی مستقبل نہیں، اور وہ جیل سے باہر بھی نہیں آئیں گے۔ پھر جس طریقے سے عدالتیں ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں وہ بھی ایویڈنٹ ہے، سب کے سامنے ہے۔ اب اس میں اور پھر جب آپ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اور اگر ہم فرض کر لیں تو یہ اپوزیشن جماعت بھی ہے نا، حالانکہ اصولاً اس کو حکمران جماعت ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال چلے، اب اپوزیشن کی جماعت کو جب دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے دکھائی دیں اور اس تاثر کو کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کیا کر دیا، تو پھر ایک ضروری ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کی آواز تکڑی سنائی دے۔ تو اس تمام تاثر کو رفع کرنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ آج کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ڈیل کا نہیں ڈیل کا، پارٹی کے اندر اختلافات کا، اور یہ کہ جناب تحریک انصاف تو ختم، کہانی ختم، اس تاثر کو رفع کیا جائے۔ ایک یہ تاثر کس کے لیے رفع کیا جائے، یعنی کس کو دکھانا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے اپنی لوگوں کو، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف سے ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بتلانا مقصود ہے کہ جناب ہم یہیں پہ میدان میں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ آپ نے موجودہ سسٹم کو بھی، جسے ہائیبرڈ کہتے ہیں وزیر دفاع تک، ٹھیک ہے، تو اس ہائیبرڈ نظام کو بھی کر کے دکھانا ضروری ہے کہ جناب یہ دیکھ لیجئے ہماری جو پبلک سپورٹ ہے وہ یہیں پہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیوں؟ ایک تو اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جلسے کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے، باقی صوبوں میں پرابلم ہے۔
خیبر پختونخوا میں جلسہ رکھنے کی اور اس وقت رکھنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بعض علاقوں میں یہ تاثر ہے کہ یہاں پہ ایک آپریشن جاری ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ آپریشن کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. لیکن اب وہاں پہ جب آپریشن جاری ہے تو حکومت نے، اب چونکہ ایک پولیٹیکل بات ہے تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنا ڈسٹنس شو کرنا ہے اس سے. ہاں ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی بار بار عمران خان صاحب تو جیل کے اندر سے کہہ رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو چیکس دیے ہیں شہداء کا کہہ کے کہ یہ شہداء ہیں اور انہیں چیکس دیے امداد کے، اس سے بھی یہی کیا ہے اس کو پی ٹی آئی کو اپنا ڈسٹنس بھی شو کرنا، اپنا فاصلہ بھی بتانا ہے کہ جناب یہ جو آپریشن ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کا ایک پولیٹیکل راستہ بھی نکالنا. چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جو رپورٹیبل پولیٹیکل ایکٹیویٹی یعنی سیاسی، وہ تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ زیادہ سے زیادہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جی؟ بی آئی ایس پی کے اوپر مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آپس میں الجھ رہے ہیں، یہ ہے. اچھا، اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کہا جاتا. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیشہ جلسے، جلوس اور اپوزیشن کی کاروائی ہوتی ہے، اپوزیشن کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو ایک یہ تاثر بھی دینا ہے پاکستان کے اندر بھی، یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کہ جناب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے. اچھا 1 2 جو پھر عالمی دنیا بھی موجود ہے، عالمی میڈیا بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھے گا کہ اگر جلسہ ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی آئیں گے. تو وہ چیزیں دراصل یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو جلسہ کیا ہے تو اس میں کئی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو آپ نے اس کے مقاصد ڈیفائن کر دیا نا. امپیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ کوئی بڑا جلسہ کر سکے. اب پشاور میں جلسہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے، تو یقیناً جلسہ تو اچھا، تو اس کا لاہور بھی مطلب لاہور میں جلسے کی وجوہ نہ ہونے کی وجوہات کچھ اور، ہاں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ گڑھ اس کا سیالکوٹ بھی ہے، گڑھ اس کا فیصل آباد بھی ہے، گڑھ اس کا ملتان بھی ہے، ٹھیک ہے، کراچی بھی ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں گڑھ اس سینس میں بات کر رہی تھی کہ وہاں چونکہ کے پی میں حکومت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، بس یہ وہاں ان کے لیے آسانی ہے بیسیکلی وہاں جلسہ کرنا. امپیکٹ کیا آ سکتا ہے اس جلسے کا؟ دیکھیں، اس جلسے کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو سیاسی جماعت کے پاس راستہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آرگنائز کرے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے. تو اس کا امپیکٹ موجودہ سسٹم پہ بھی دینا نا. دیکھیے، موجودہ سسٹم جب فتح کے شادیانے بجائے گا، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے بجائے گا، تو جو ریئل پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ تو کہے گی نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے وجود کا احساس دلائے گی نا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ وہ بتائے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ ایسی بھی کئی گزری بات نہیں ہے کہ ہمارے آپ جو کچھ کرتے رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے. تو اب اس جلسے کے بعد سے میں آپ ایک بات تو یقینی ہے کہ اس جلسے نے پورے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا تاثر تو پیدا کیا ہے، کارکنوں کو متحرک کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اس جلسے کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر آئے گا، ہر جگہ آئے گا، زمین و آسمان پہ آئے گا. اچھا جی، آتا ہے. چلیں لیٹس سی کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.